محسنین غیر مسافحین۔ مقصد کیا ہے رشتہ مانگنے کا، نکاح کرنے کا؟ احسان، رشتہ احسان میں لانا ہے، رشتہ نکاح میں لانا ہے، نکاح کی حفاظت میں لانا ہے۔ غیر مسافحین، صرف آزاد شہوت رانی مقصود نہیں ہے، صرف موج اور مستی کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اپنے جذبات کی تسکین کرنا مقصود نہیں ہے، یہ قطعاً اسلام میں نکاح کا مقصود نہیں ہے۔ اور جب یہاں یعنی خواتین سے تعلق قائم کرنے کے لیے قید لگا دی گئی ہے مہر کی اور نکاح کی، تو آج جو کلچر عام ہوا ہے، جس کلچر کو فروغ ملا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، میں آگے ایک آیت آئے گی اس کے ضمن میں گفتگو کروں گا کہ اس کلچر نے ہمارے معاشرے کے فساد کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بے حیائی اس حد تک پہنچی ہے۔ جس کلچر کی میں بات کر رہا ہوں وہ کلچر ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کی۔ وہاں آزاد شہوت رانی مقصود ہوتی ہے، تعلقات بنائے جاتے ہیں، ریلیشنز قائم کیے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ذہنی عیاشیاں ہوتی ہیں، کان کی عیاشیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے پھر بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے۔ وہ سب غیر مسافحین کے ضمن میں آتا ہے۔ شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے صاحب؟ وہ بھی آگے بات آ رہی ہے، اس پر گفتگو کروں گا، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، میں بڑی وضاحت سے کہا کرتا ہوں، صرف یہی نہیں کہ باہر یہ تعلقات قائم ہوتے ہیں آزاد شہوت رانی کے، ہمارے یہاں یہ جو فرسٹ کزنز اور سیکنڈ کزنز کا کلچر عام ہوا ہے، اس نے بھی بڑا غضب ڈھایا ہے۔ کتنے واقعات ہیں اور معاشقوں کی کتنی داستانیں ہیں اور فحش وارداتوں کی کتنی داستانیں ہیں جن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کزن سسٹرز اینڈ کزن برادرز سے۔ اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو حرام ہے اس کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا، ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے جب آپ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات طے ہوگی، یہ محرمات ہیں، یہ مقدسات ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، یہ محرمات ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس سے کل کو ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس سے پردہ ہے بھائی۔ اور آج کا کلچر یہ ہے کہ ہم نے میرے بھائی کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ بیٹی کو بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا اور آگے چل کر کے کیا کیا خبریں آئیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، بہت دھڑلے سے ہو رہا ہے، سارے فساد یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ محسنات، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی پاک باز ہو جائیں، یہ بھی قید نکاح میں آ جائیں، یہ بھی نکاح کے قلعے میں محفوظ ہو جائیں۔ غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، آزاد شہوت رانی مقصود نہ ہو، یا چوری چھپے شناسائی کرنا مقصود نہ ہو۔ جب یہاں باندیاں جس معاشرے میں موجود تھیں، اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو آج کے زمانے میں ایسے تعلقات قائم کرنا جس میں صرف اور صرف ذہنی تسکین، ذہنی عیاشی اور جذبات کی تسکین مقصود ہو، گھومنا ٹہلنا، ریسٹورنٹ جانا اور چپکے سے چھپ کر کے تعلقات قائم کرنا، ولا متخذات اخدان، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر کیسے جائز ہو گیا؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ان گھروں پر حیرت ہوتی ہے جہاں باپ بھی تعلقات کے بارے میں جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، بھائی بھی جانتا ہے، ماں بھی جانتی ہے، اور جو بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہاں تو اجنبی لڑکا گھر آتا ہے اور گھر سے لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے، اور باپ پر ماں پر کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور قرآن مجید ان سارے تعلقات کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اور اوپر جو ایک بات کہی گئی تھی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جس کے پاس استطاعت نہ ہو آزاد اور مومن عورتوں سے، شریف دادیوں سے نکاح کرنے کی، تو یہ استطاعت کیا ہے جناب؟ یہ استطاعت کیا ہے؟
اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی لڑکا ایک گھر میں رہ رہا ہے، اس کے پاس گھر موجود ہے اور 15-20 ہزار روپے کی آج کی ڈیٹ میں جاب کر رہا ہے، جیسے آپ کے محلے میں اکثریت ہوگی، 2-4-10 لوگ ہوتے ہیں جن کی 40-50 ہزار، 1 لاکھ اور 2 لاکھ ہوتی ہے۔ عمومی ریشیو کیا ہے؟ عمومی ریشیو تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کی پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی 70 روپیہ یومیہ کماتا ہے وہ غریب نہیں کہا جائے گا۔ تو عمومی ریشیو تو یہ ہے۔ اب جو 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، اس کے پاس گھر بھی موجود ہے، صحیح سلامت بھی ہے، بیوی لا کر کے رکھ سکتا ہے، اس کے پاس کمرہ موجود ہے، کھلا سکتا ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ اسے کھلا سکتا ہے، پھر بھی وہ شادی نہیں کر پاتا ہے بیچارہ۔ کیا ہے؟ شادی نہیں کر پاتا ہے۔ 25 سال کا ہو گیا، 26 سال کا ہو گیا، 28 سال کا ہو گیا، شادی نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ سوشل ٹیررزم، سماج کی دہشت گردی۔ اس کے پاس کہاں سے آئے 1 لاکھ روپیہ اور 50 ہزار روپیہ جس سے وہ میرج ہال بک کرے؟ اس کے پاس کہاں سے آئے 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے جس سے وہ ولیمے کا کھانا بنوائے اور سماج کے لوگوں کے جہنم نما پیٹوں کو بھرے؟ کہاں سے آئے اس کے پاس؟ کہاں سے اس کے پاس بارات کا خرچہ آئے؟ استطاعت موجود ہے، شرعی اعتبار سے اس کے پاس اہلیت موجود ہے، ہی از کیپیبل، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج نے اس کو باؤنڈ کر رکھا ہے کہ صاحب آپ کو تو بارات بھی لے جانا ہے، آپ کو یہ۔ پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ لڑکی والوں پر ظلم کرتا ہے۔ غریب سے غریب باپ کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو رہا ہو، وہ تو اڑ جائے گا کہ نہیں ہمیں تو کم سے کم 2.5 لاکھ والی بلٹ چاہیے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے فریب، یہ ساری مکاریاں، یہ ساری دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر لڑکوں کی شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کی شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں۔ اور جب شادیاں لیٹ ہوں گی، عجیب کلچر بن گیا ہے۔ ابھی تو کچھ اسٹیبل ہو جائے، ذرا اپنے، یہ کیا ہے اسٹیبل؟ قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مالدار نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اور یہاں ایک لڑکا اچھا خاصا جاب کر رہا ہے، 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، ابھی اور کما تب ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ کا فحش کلچر عام ہو رہا ہے، اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ جو چیزیں ایک زمانے میں بڑی بے حیائی سمجھی جاتی تھی، وہ چیزیں آج کے دور میں ماڈرن کلچر سمجھا جاتا ہے، کلچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ تو گناہ میں مبتلا ہو جا، لت پت ہو جا، باہر جتنی چاہے اتنی عیاشی کر، لیکن شادی تو تیری تبھی ہوگی جب تو پھپھو کے جوڑے کا انتظام کر لے گا اور فلاں کے جوڑے کا انتظام کر لے گا اور ان رسومات کا اور ان مکاریوں کا اور ان فریب کا انتظام کر لے گا، تب شادی ہوگی۔ باقی چاہے تو 1:30-2 بجے رات تک فون پہ بات کر، اماں کو معلوم ہے کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اماں اس کی شادی نہیں کرائے گی، اسے حرام باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ سب آپ کے معاشرے میں، ہمارے آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بس میں کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہو، لیکن یہ بالکل سچائی ہے اور حقیقت ہے۔ اس لیے شادی ہونی چاہیے، شادی کرنی چاہیے۔ ویمنس لبریشن کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، آزادی نسواں کے نام پر، عورتوں کی آزادی کے نام پر، جنڈر ایکویلٹی کے نام پر، جنڈر جسٹس کے نام پر جتنی تحریکات چلائی گئیں، بنیادی طور پر وہ عورتوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نہیں، امپاور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عورتوں سے آزادانہ اختلاط کے لیے اور آزادانہ ان کے ایکسپلائٹیشن کے لیے اور ان سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے یہ تحریکیں چلائی گئیں۔ اور اس کا نتیجہ جو برآمد ہوا ہے جناب والا، وہ ایپسٹین فائل کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ وہ تہذیب جس پہ لوگ رال ٹپکاتے ہیں اور جس پہ اوندھے منہ گر پڑتے ہیں اور جس کی تعریف نہیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اس تہذیب میں پہلے فیملی لائف کو، فیملی سسٹم کو، خاندانی سسٹم کو تاراج کیا گیا۔ امریکہ کی
یعنی ایک بڑی تعداد امریکہ جیسے ملک میں بچوں کی وہ ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ لڑکیوں سے پیدا ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ جوڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وقت تک وہ کلچر رہا، لیکن جب ان کا دل بھر گیا، جب ان گنہگاروں کا، ان مجرموں کا جن کے دل سیاہ ہو چکے، اس فحاشی سے بھی دل بھر گیا، تو ایپسٹین کے جزیرے میں پھر وہ ہوا جس کا زمانے جاہلیت میں بھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ 2-3 سال کی بچیوں کا ریپ کیا گیا، اور پھر ان کو جلایا گیا، بھونا گیا، ان کا گوشت کھایا گیا، اس کے ویڈیوز وائرل کیے گئے۔ یہ ہے مغرب کی آزادی نسواں کی تحریک کی اصل معراج، جو اب نکل کر کے سامنے آئی ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کیا کرتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان جاہلوں کا، ان مجرموں کا، ان جاہلیت کے علم برداروں کا یہ اصلاً مطالبہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اسلام کے نظام کو ڈیمیج کر دو، اسلام کے نظام معاشرت کو ڈیمیج کر دو، اسلام کے نظام نکاح کو خراب کر دو، اسلام کے نظام پردہ کو ختم کر دو، ان سے نوچ لو، ان سے شرم اور حیا کو نوچ لو۔ آپ جانتے ہیں فرانس کی ایک لیڈی منسٹر نے حجاب کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بڑا زہر اگلا، ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب وہ حاملہ ہوئی تو کورٹ میں 7 مرد پہنچے، اور 7 مردوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اور یہ وہ عورت ہے جو اسلام کے نظام پردہ کے خلاف سد سکندری بنی ہوئی تھی، زبان کی سے ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ شہوتوں کے بندے ہیں، شہوتوں کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے پوری طرح سے ہٹ جاؤ، اور ان کے لٹریچر کو پڑھو، ان کی فلموں کو دیکھو۔ یہ فحش کو پھیلانے کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ آج کل نیا جو سب سے لیٹسٹ چیز فحاشی کو جنم دینے کے لیے پھیلائی ہے۔ 10-20 منٹ کی فلمیں، فحش فلمیں دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی کونا چاہیے ہوتا تھا، تنہائی چاہیے ہوتی تھی، کچھ شرم و لحاظ ہوتا تھا تو کچھ اور آپ پردہ کرتے تھے، لیکن ریلز دیکھنے کے لیے کوئی تنہائی چاہیے، شارٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوئی تنہائی چاہیے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ گندی مرد و عورت کے بے محابہ تعلقات کی ریلز مجلس میں بیٹھے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوان دیکھا کرتے ہیں، مرد دیکھا کرتے ہیں، عورتیں دیکھا کرتی ہیں۔ مائیں خاص طور پر اگر اپنی بچیوں کی شرم اور حیا کی حفاظت کرنی چاہتی ہیں تو انہیں بہت کیئرفلی، بڑے قریب سے نگرانی کرنی ہوگی کہ ان کی بچیاں اپنا کتنا وقت ریلز دیکھنے میں اور شارٹ ویڈیوز کو دیکھنے میں برباد کر رہی ہیں۔